سر میرا یہ سوال ہے، مختلف فرقوں کے علماء ہوتے ہیں، اور جو ان علماء کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علماء کو مطلب اچھا بولتے ہیں، اور جو دوسرے علماء ہوتے ہیں ان کو برا بولتے ہیں. کیا علماء کو برا بولنا جائز ہے؟ آپ نے جو سوال کیا نوجوان، بڑا خوبصورت سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہو گیا ہے کہ جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے عالم کو تو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے علماء کو وہ برا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ طرز عمل صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے. اس لیے کہ عالم کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، اس کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک عہدہ دیا ہے، ایک عزت دی ہے، تو اس کا احترام رکھنا ہے. اختلاف رائے آپ کا حق ہے، میں آپ کو منع نہیں کروں گا. اختلاف رائے عزت کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی سے اختلاف رکھنا یہ گناہ نہیں ہے. لیکن کسی کو برا کہنا، اس کی اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں کے اللہوں کو برا مت کہو، ان جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے خداؤں کو برا مت کہو، پلٹ کر وہ تمہارے سچے اللہ کو برا کہیں گے. تو یہ جو اصول ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہو اور آپ کی سچائی کے اوپر کوئی سوال کھڑا کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر پلٹ کر الٹا وار کرو گے تو پھر وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کے خلاف آپ کی سچی بات کو جھوٹا کہنا شروع کر دے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مقصد فوت ہو جائے گا اور جھگڑا اور فساد کھڑا ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ علماء قابل قدر ہے، اور علماء کے لیے تو ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ وارثون الانبیاء، وہ تو انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں. انبیاء کی جو علم کی وراثت چلی آ رہی ہے وہ علماء کے دم سے چل رہی ہے. تو عالم کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے، عزت سے ملنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے. ان کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے، یہ آپ کا حق ہے. اگر دلائل سے آپ انہیں قائل اور معقول کر لیں آپس میں ایک دوسرے کو تو بہت اچھا، نہیں ہو تو احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. اور یہ بات ہمیں اس طرح ثبوت ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا امام مالک ہوں، یا امام حنبل ہوں، یہ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو بہت احترام فرماتے تھے. حالانکہ فقہی حوالے سے ان کی چیزوں میں اختلاف ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اختلافی پہلو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود احترام وہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتے تھے. چونکہ مسلمان تھے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو خدا کے لیے نوجوانوں میری اس بات کو سمجھو کہ علماء اگر آپ کے مکتب فکر کا نہیں ہے تو بھی وہ عالم ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور ان کا احترام آپ پر لازم ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جائے تو وہ ایک فرد مرتا ہے، لیکن ایک عالم مر جائے تو ایک عالم مر جاتا ہے. تو عالم کسی بھی مکتب فکر کا ہو وہ عالم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. کسی صورت علماء کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی قانون بنائے کہ یہ علماء کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ انبیاء اور صحابہ تو بہت بڑی ذات ہے، علماء بھی بہت بڑی ہستی ہوتی ہیں، علماء کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ برا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی، بھرپور اختلاف کا حق ہے آپ کے پاس، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کو برا کہنا، اس کا حق نہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، نہ رسول اللہ نے دیا ہے، نہ قرآن نے دیا ہے. جو یہ حرکت کرے گا وہ شریعت سے دور ہو جائے گا. لہٰذا اگر کوئی اس شرارت میں مبتلا ہے، اس خرابی میں مبتلا ہے، میں اس سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل سے باز آ جائے، تاکہ فرقہ واریت کا یہ جو فساد ہے یہ پھیلنے نہ پائے، اور آپس میں محبت بڑھے. اور وہ کب بڑھے گی؟ کہ آپ اپنے علماء کی بات مانیں، دوسرے علماء کا احترام کریں. وہ جو دوسرے کے ماننے والے ہیں وہ اپنے عالم کی بات کو مانیں اور دوسروں کا احترام کریں، اور سب کی بات کو پیش کریں قرآن کے اوپر، اور جس کی بات قرآن کے مطابق ہو اسے مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے. لیکن علماء کی توہین ہرگز جائز نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہونی چاہیے.